اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، پروگرام آیات علوی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی ہماری آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 56 کے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کی ولایت رکھے گا تو وہ اللہ کی جماعت میں قرار پائے گا، اور اللہ کی جماعت ہی ہمیشہ غلبہ پانے والی ہے۔ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ ومن يتول اللہ، یعنی ولایت اللہ کی، اس کے رسول کی اور مومن کی ولایت۔ پھر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جو بھی اس ولایت پر ہوگا تو اللہ رب العالمین اسے اپنے لشکر میں داخل کرے گا، وہ اس اللہ کے لشکر میں قرار پائے گا۔ فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر تفسیر برہان میں ہے، عن ابی سعید عکیسہ عن سید الشہداء الحسین بن علی، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ حدیث موجود ہے اس آیت کی تفسیر میں، کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عن سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام حسین امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی انت اخی وانا اخوک، تو میرا بھائی ہے میں تیرا بھائی ہوں، انا المصطفیٰ للنبوہ، میں چنا گیا ہوں نبوت کے لیے، وانت المجتبی للامامہ، اور تو چنا گیا ہے امامت کے لیے، وَأَنَا صَاحِبُ التَّنزِيلِ، اور میں قرآن کو لانے والا ہوں، وَأَنْتَ صَاحِبُ التَّعْوِيلِ، اور تو اس کی تعویل کرنے والا ہے، وَأَنَا وَأَنْتَ أَبَوَا هَذِهِ الْأُمَّةِ، میں اور تو اس امت کے دو والد ہیں، یا علی انت وصی و خلیفتی و وزیری و وارثی و ابو ولدی، یہ علی تو میرا وصی ہے، تو میرا خلیفہ ہے، تو میرا وزیر ہے، تو میرا وارث ہے، و ابو ولدی، اور میرے بیٹوں کا بابا ہے، شیعتو کا شیعی، تیرے شیعہ میرے شیعہ ہیں، و انصارو کا انصاری، تیرے انصار میرے انصار ہیں، و اولیاء کا اولیائی، تیرے دوست میرے دوست ہیں، و اعداء کا اعدائی، تیرے دشمن میرے دشمن ہیں، یا علی انت صاحبی علی الحوض غدن، تو میرے حوض کا صاحب ہے کل، وانت صاحب فی المقام المحمود، اور تو میرے ساتھ ہے مقام محمود پر، وانت صاحب اللواء فی الآخرت، اور تو میرا پرچم دار ہے آخرت میں، کما انت صاحب اللواء فی الدنیا، اسی طرح کہ دنیا میں تو میرا پرچم دار ہے، علمدار ہے، لقد سعید من تولاک، جو بھی تجھ سے تولا کرے گا وہ سعید ہے، اور جو تیرا دشمن ہے وہ شقی ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا علی انت امین امتی، تو میری امت کا امین ہے، وحجت اللہ علیہ بعدی، اور تو اللہ کی حجت ہے لوگوں پر میرے بعد، قولو کا قولی، تیرا قول میرا قول ہے، وامرو کا امری، تیرا امر میرا امر ہے، وطاعتو کا طاعتی، اور تیری اطاعت میری اطاعت ہے، ومعصیتو کا معصیتی، تیری نافرمانی میری نافرمانی ہے، وحزب کا حزبی، اور تیرا لشکر میرا لشکر ہے، وحزبی حزب اللہ، اور میرا لشکر اللہ کا لشکر ہے، ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی ولایت رکھتا ہے اور مومنین کی ولایت رکھتا ہے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو یہ اللہ کا لشکر ہے، اور اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہونے والا ہے، اللہ کا لشکر ہی غلبہ پانے والا ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے اس ولایت کو رکھا کہ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے، وہ مومن ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ یہاں پر اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی اس کا ولایت کا ذکر کیا، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی مجھ اللہ کی ولایت رکھتا ہے، میرے رسول کی ولایت رکھتا ہے، والذین آمنوا، اس والذین آمنوا سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے، جو کہ الحمدللہ سنی مفسرین میں نے بھی لکھا کہ اس سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے، کہ ان کی ولایت، پھر ان کی ولایت میں آنے کے بعد وہ شخص اللہ کے لشکر میں ہے، اور اللہ کا لشکر ہی ہمیشہ کامیاب رہے گا، ہمیشہ غلبہ پانے والا رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے لشکر میں رکھے، اور اللہ کے لشکر میں جانے کا سبب ہی یہی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی ولایت رکھیں اور محمد و آل محمد کی ولایت رکھیں، وہ
اللہ کے لشکر میں ہی ہیں اور وہ ہمیشہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔